ایک ایسا صحابی اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن 3 بار 3 موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ کہتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھا۔ جب اگلا دن آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہی آدمی آیا اور اس کی وہی پہلے والی کیفیت تھی۔ اس کے بعد جب تیسرا دن ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جو کل اور پرسوں 2 دن آیا تھا، اس کی وہی پہلے والی حالت تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور اس سے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے بڑی بحث کی اور قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 راتیں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ میری قسم پوری کرنے کی خاطر مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو ایسا ضرور کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں 3 راتیں اس آدمی کے ساتھ رہا اور اس کا احوال کچھ یوں بتاتے تھے کہ وہ رات میں کچھ قیام نہ کرتا، ہاں جب بستر پر پہلو بدلتا تو اللہ اکبر کا ذکر کرتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھتا اور مکمل وضو کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مزید برآں وہ خیر کی بات ہی کہتا اور بھلائی کی بات کرتا سنائی دیتا۔ چنانچہ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں قریب تھا کہ اس کے عمل کو حقیر جانتا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی غصہ اور رنجش نہیں ہوئی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے مجالس میں فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، تو تینوں مرتبہ آپ ہی آئے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کے عمل کا مشاہدہ کروں، پھر اس عمل کو اپناؤں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر کس چیز نے پہنچا دیا ہے کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہی کچھ ہے جو تم دیکھ چکے ہو، اس کے سوا تو کچھ اور نہیں جو میں کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تم نے دن گزارا، رات گزاری، تمہیں سارا پتہ چل گیا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے چل پڑا۔ جب میں پلٹا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ہے تو وہی کچھ جو تم دیکھ چکے ہو، البتہ میں کبھی کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی خیر و بھلائی پر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے حسد کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا اور اسی عمل کی ہم میں طاقت موجود نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں دل کو کسی بھی مسلمان کے متعلق کینے سے صاف رکھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، نیز دوسروں کی خیر و نعمت پر حسد کرنے کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اس عظیم وصف نے متصف انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کے بعد دیگرے 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی اور اس خوبی سے آراستہ ہونے کی ترغیب و تحریض دی۔ متعدد احادیث میں بغض و حسد اور کینہ پروری کی شناعت بیان کی گئی ہے، نیز اسے عدم مغفرت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کے کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی دشمنی ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔